بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج جو آپ کے سامنے کیس پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہاف ویڈیوز کے بارے میں ہے۔ ہاف ویڈیوز کے بارے میں آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، کشمیر کے بارے میں یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ وہاں پر ہاف ویڈیوز ہیں، یعنی کہ وہاں پر ایسے بیوہ ہوتے ہیں جو بیوہ بھی نہیں ہیں اور بیوہ بھی ہیں، کیونکہ ان کے خاوندوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کی زندگی اور موت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن پختونخوا کی اور قبائلی لکاجات کی یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہاف ویڈیوز موجود ہیں کہ جن کے خاوندوں کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کی زندگی اور موت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ آج ہم جس فیملی کے ساتھ ہم موجود ہیں اس کی وہ بھی ایک ہاف ویڈیو ہے جس کے خاوند کو 8 سال پہلے اٹھا لیا گیا ہے اور وہ آج تک جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی ہے اور یہاں پر وہ 8 سال سے اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہے۔ انتہائی ظلم والی بات ہے، ایک جبر ہے، اور یہ جو ہاف ویڈیوز والی بات ہے یہ جو ہے ہماری میڈیاز کے اوپر بھی یہ بات سامنے نہیں آتی اور اس کے بارے میں کوئی کسی کو علم بھی نہیں ہے شاید، لیکن اگر ہم یہ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور جو پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کو بھی ہم بتائیں گے کہ اگر آپ کشمیر کی ہاف ویڈیوز کی بات کرتے ہیں تو پختونخوا کی ہاف ویڈیوز کی بات بھی آپ ضرور کریں۔ یہاں پر جس فیملی میں ہم موجود ہیں وہ خیر بادشاہ کی جو اہلیہ ہے اس کے والد کے گھر ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور خیر بادشاہ کو 8 سال پہلے اغوا کیا گیا تھا، فوج نے اس کو اٹھایا تھا اور آج تک وہ غائب ہے اور اس کی زندگی اور موت کا جو ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا، اور اس کی جو اہلیہ ہے وہ اپنے باپ کے گھر آئی ہے اور کے جو والد ہیں وہ بھی انتہائی قسم کرسی کی زندگی میں گزار رہے ہیں، انتہائی غریب ہے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی جب اپنے گھر جائے اور وہاں پہ وہ اپنی باعزت زندگی جو ہے شادی شدہ باعزت زندگی گزارے، کہ جب آپ کی جو بیٹی ہو اور وہ اس کے خاوند کو غائب کر لیا جائے اور آپ کی بیٹی آپ کے سامنے ہر روز وہ مرتی ہو اور جیتی ہو۔ اور یہاں پہ جو موجود ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں اس خیر بادشاہ کی اہلیہ کے والد صاحب وہ خود بھی فالج کے مریض ہیں اور اس کے جو خاندان ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنی زندگی بہت مشکل سے گزار رہا ہے، اور ہم نے اس کی بھی مدد کرنی ہے۔ میں اپنی طرف سے بھی ان کی مالی مدد کروں گا اور آپ کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں پشتون بھائی ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ان کی جو ہے وہ جتنی مدد آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ میں ان کے بھائی جو ہیں ان کی سے میں بات کروں گا۔ نو تمه والد دام د پویکا چې د تو په والد صاحب باندې د فالج څنګه لوبای دغه واجنه پیغلا چې د مو خور خاون چې کین د نیولای دی او دغه د پریشانې دغه واجنه باندې فالج ولا پریشان وسره پریشانې واجنه فالج اچھا د تو چې کوم خورکېدو د میژه غونډه چې کوم خور دو دا ویس مقصد د خپل د خاوند د واجب مقصد دا ته په تک کولا دا ته اپلوډ په پور باندې ژوند تیروي، آیا دو څنګه وخت تیروي او څنګه پریشانه وي څنګه وي؟ پریشان خو بالکل دو خو وی سمیش تر ان شاء الله میشه ډیر قادر کی ولې چستر خو د مشترا د شبح تر ماشي خو خاوند یې نشته د وته کولا شي جوړ۔ اور میری درخواست ہوگی تمام لوگوں سے کہ یہ بات جو ہے یہ ہاف ویڈیوز والی بات اور یہ چیزیں یہ آپ آگے لے کر جائیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک ہمارے جو انسانی حقوق کی ایک علمبردار ہے وہ آواز اٹھا سکتا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک، ہم ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کے اوپر ان کے لیے جو ہے وہ ہر فورم کو اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا بڑا ظلم یہاں پر ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہاف ویڈیوز ہیں، ان کے خاوندوں کو رہا کیا جائے۔ ان کے خاوند کہاں ہیں؟ زندہ ہیں، مرے ہوئے ہیں، یا وہ اگر زندہ ہیں تو کب ان کے واپسی ممکن ہو پائے گی؟ یہی سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں، ان کی بہن بھی پوچھ رہی ہے، ہم سب کی بہن بھی یہی پوچھ رہی ہے، اور ہماری اس طرح کی ہزاروں بہنیں وہ یہ سوال پوچھ رہی ہیں۔